پاکستان اور بالخصوص پورے عالم میں بالعموم اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے وہ کرونا وائرس ہے۔ میڈیکل میں اتنی ترقی اور سائنس میں اتنے عروج کے باوجود بھی اسی طرح بے بس ہے جس طرح یہ ترقی یافتہ دور شروع ہونے سے پہلے انسان بے بس اور مجبور تھا، اور قیامت کا منظر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو سارے کہیں گے للہ الواحد القہار، کہ اللہ واحد قہار کی حکومت ہے۔ روئے زمین پر کرۂ ارض پر اس وقت قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ اس قیامت صغریٰ کے منظر میں اللہ کے پاک کتاب کی یہ صدا بلند ہوتی ہوئی ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ رب پوچھ رہا ہے کہ اپنے ریسرچ لائبریریوں، ریسرچ لیبارٹریز، سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کمزور قوموں اور بے بس لوگوں کو کچل دینے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ آج ان کے ایئرپورٹ کیوں ویران ہیں؟ آج ان کے پارک کیوں خالی ہیں؟ آج وہ کس خوف سے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہیں؟ کوئی ہے بتانے والا؟ سب کے چہرے پر یہی سوال ہے، اور ہر انسان ایک دوسرے سے اس سوال کا جواب سننے کا منتظر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج نئے نئے موضوعات اٹھنا شروع ہو گئے۔ مختلف علماء، فقہاء، مفتیان، اسکالرز، محققین، مدققین اس پر اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ یقیناً کرونا وائرس ایک بہت بڑی انسانیت کے لیے پریشانی کا پیش خیمہ ہے، مگر اس پریشانی کے وقت میں سوشل میڈیا، گوگل، دیگر ذرائع سے آج انسان ان موضوعات پر تحقیق کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے۔ آئسولیشن کے اس وقت کو وہ اس بہترین مصرف پر صرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ وائرس کیا ہوتا ہے، اسے بچنا کیسے ہے، اس سے بچنے کے لیے میڈیکل کیا کہتا ہے، اس سے بچنے کے لیے مذاہب عالم وہ کیا کہتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے مذہبی رہنما کیا رہنمائی ہمیں پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک موضوع ہے اور سوشل میڈیا کا ایک بازار گرم ہے، اور بعض دفعہ تو 2-4 کلپ سننے کے بعد اس موضوع پر کلیئرٹی ہونے کے بعد بجائے لوگ مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ میں نے جتنے کلپس سنے، جتنی میرے پاس وقت کی وسعت تھی، جس قدر میں سن سکا تھوڑا یا زیادہ، اس میں نے دیکھا کہ علماء 2 گروہوں میں تقسیم ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس اس کا کوئی ٹرانسفر نہیں ہے، یہ ٹریولنگ نہیں کرتا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ متعدی بیماری کوئی بیماری نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے اللہ کے اذن سے ہونا ہے۔ اور کچھ علماء وہ احادیث بیان کرتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون اور جذام کے مریض سے ایسے بھاگو کہ جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ کچھ علماء ان احادیث کو بیان کر رہے ہیں لا عدوہ کی ولا طیرہ کی، کہ یہ متعدی بیماری کا ہونا یہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ اس پر بڑے مضبوط موقف کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔
اور وہ عوام الناس بالخصوص وہ مذہبی طبقہ عوام میں سے جو مذہب کی بات کو بہت اہمیت دیتا ہے، وہ اس حدیث کو بھی سن رہا ہے۔ اور وہ حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ مجذوم یہ ایک بیماری تھی، جذام، اور یہ متعدی بیماری تھی۔ اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بھاگو جس طرح تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ اب حسب سابق ہم لوگ آدھا قرآن، آدھی حدیث، دین کا آدھا حصہ جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو تھوڑا پڑھا لکھا آدمی یا ان پڑھ آدمی مذہب کے حوالے سے الجھ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مذہب کوئی ریالٹی نہیں ہے، مذہب کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کائناتی حقائق میں مذہب کوئی حقیقت نہیں ہے، کائناتی یونیورسل ریالٹیز میں سے مذہب کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ مذہب سے ذہنی طور پر دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے، میں کوئی علمیت کا دعویٰ نہیں کر رہا، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں۔ میں تو علماء، مشائخ، فقہاء، اولیاء، ان کے صحبت میں بیٹھنے والا ایک چھوٹا سا انسان ہوں، مگر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اساتذہ بزرگوں سے سننے، پڑھنے اور سمجھنے کے بعد جو کچھ رب نے مجھے سمجھایا، میں اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، جس سے آپ کے لیے تحقیق کے دروازے کھولیں گے، جس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ میں سارے موضوع کو چھوڑتے ہوئے کہ جو آج ڈاکٹرز بتا رہے ہیں احتیاطی تدابیر، وہ آپ کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا پر بھری ہوئی ہے، ہمارے ٹی وی چینلز بھی اس کے بارے میں ہر 2 منٹ کے بعد سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ مسئلہ الجھ جاتا ہے مذہبی بنیادوں پر، اور مجھے آج سوشل میڈیا کو دیکھنے کے بعد ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کرونا وائرس وہ لوگوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ اس لیے وجود میں آیا کہ وہ مذہب اور اسلام کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کرے، یا اس کے کوئی ٹکر اسلام کے ساتھ ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے جس انداز سے کرونا وائرس کے موضوع پر قرآن و سنت سے گفتگو کی، اس سے اسی قسم کی غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ آئیے، میں تمہید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ تمہید یہ ہے کہ ایک مسلمان کا، صاحب ایمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کل من عند اللہ، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کسی کو نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بڑا واضح عقیدہ ہے، اسلام میں بھی یہی ہے۔ اسلام سے پہلے جتنے مذاہب عالم ہیں، معتبر مذاہب عالم جن کی فالوئنگ ہے دنیا میں، 12-14 مذہب، سب کا یہی بنیادی عقیدہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ، قدرت، قوت، عزت، ذلت، رزق، ہر چیز کی عطا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدہ ذہن میں بنایا جاتا ہے تو پھر انسان ان بیماریوں سے نہیں ڈرتا، خوف زدہ نہیں ہوتا، احتیاطی تدابیر کو بے مقصد اور جبکہ اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدی امراض ہیں ان کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا، جس طرح میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ تم متعدی بیماری جذام ہے اس سے اس طرح بھاگو کہ جس طرح شیر سے تم بھاگتے